السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، موت کا منظر، جس میں ایک واقعہ بہت ہی دل دہلانے والا تھا۔ سوچا آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، پر اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قصہ ہے تین بھائیوں کا۔ ایک شخص نے تین قبریں دیکھی جن پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارا چہرہ اور تمام اجزاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو تعجب ہوا اور وہ اس کے قریب والی آبادی میں گیا اور ایک بوڑھے سے اس قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا، رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر بعد مرنے کے دونوں نے 3 دن برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی تو خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا گھر آیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے بھائی وہ آواز کیسی تھی؟ کہا کہ وہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی، یہ کہہ کر ایک گز مارا۔ یہ آواز اسی گز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کا وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا کہ اے بھائی، اگر کچھ وصیت کرنا ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کے قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور ڈرتا ہوا گھر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ہوں، توبہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرا کیا حال ہوگا؟ کہا جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء اور مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا کہ اے باپ کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چاچا کے قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پہ لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارا چہرہ اور تمام اجزاء کو ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ تو اس جوان لڑکے نے 3 دن تک اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی اور تیسرے دن ایک خوفناک آواز سنی تو غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے تیاری شروع کر۔ دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔
انسان خود اپنا دشمن ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔